قریب کے زمانے میں جب برطانیہ کا راج تھا پوری دنیا کے 3 حصوں پر، تو کیمبرج یونیورسٹی کا ایک پروفیسر بیت اللہ کی طرف آیا۔ اب دیکھیے نا کہ ہم اپنے اسلام کی حفاظت کتنی کرتے ہیں، اور ہمارا دشمن جو اسلام کے مٹانے کے درپے ہے وہ کتنی دور کی سوچتا ہے اور کتنی بڑی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتا ہے۔ برطانیہ کا ایک پروفیسر صرف بھیج دیا گیا کہ جاؤ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں تشکیک پیدا کرو، اور اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ حجر اسود کے متعلق مسلمان کہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ جنت سے آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی پتھر ہے، جب یہ جنت سے آیا تو جاؤ اس پتھر کو کسی بھی طرح چرا کے لے آؤ، پھر اس پہ تحقیق کریں گے، اور پھر پوری دنیا میں ہم ڈنڈورا پیٹیں گے، شور مچائیں گے کہ یہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، ان کا پورا مذہب جھوٹ کے اوپر قائم ہے۔ 7 سال تک اس پروفیسر نے عربی سیکھی، 7 سال تک مغرب میں، مصر میں، سعودی عرب میں۔ اس کے بعد جب یہ آیا مسلمان کی شکل میں اور بڑے معذب لباس میں، اس وقت بیت اللہ کے دروازے کھلا ہوتے تھے، کوئی ایسے آج کل کی طرح بند نہیں تھا، کسی طریقے سے داخل ہوا، اندر بھی وہاں کے معاملات جب دیکھے تو دل کو پہلا دھچکا لگا۔ وہاں کے مطاف میں سفید کپڑوں میں ملبوس امیر سے لے کے غریب تک سب احرام کی 2 سفید چادروں میں ایک ہی نعرہ گا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ اس چیز نے متاثر کیا، لیکن جس مقصد کے لیے آیا تھا اس نے وہ ٹکڑا ایک توڑا، 14 ٹکڑے تھے نا، ایک ٹکڑا توڑا، اسے جدہ میں لے گیا اپنے کونسل خانے میں، کونسلیٹ میں، سفارت خانے میں، وہاں سے برطانیہ لے گئے، اس پہ تحقیق ہوئی، اور تحقیق کرتے وقت جب اس کا نتیجہ اور رپورٹ آئی تو بتایا گیا یہ پتھر ایسا ہے جو آسمان کے کسی شہابے سے ٹوٹ کے زمین کی طرف آیا ہے، زمین پہ ایسا پتھر کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ جب یہ رپورٹ اس کے سامنے آئی اس نے کہا سب سے پہلے رپورٹ مجھے دینا، کیونکہ میری ہمت تھی۔ اس کے سامنے رپورٹ آئی ہے تو اس شخص نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اور پھر ایک کتاب لکھی ہے جرنی ٹو مکہ انگلش کے اندر، جس کا اردو میں عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، الرحلہ الی مکہ، مکہ کی طرف سفر۔ گیا چوری کے لیے تھا، نیت کیا تھی؟ پوری امت مسلمہ کی، ان کے ایمان کا مذاق اڑانا، دین اسلام کے خلاف قدم اٹھایا۔ اگر مسلمان اس حفاظت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ غیبی ایسے خدمت لے لے گا ان لوگوں سے۔ ان اللہ تعالی لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ کبھی فاسق اور فاجر آدمی کے ذریعے بھی دین کی نصرت اور مدد کا کام لے لیتا ہے۔ کافر بن کے آیا تھا مسلمانوں کے روپ میں، اللہ نے حقیقت میں ایمان سے منور فرمایا۔ اساف اور نائلہ 2 لوگ یمن سے آئے، مرد اور عورت، انہوں نے بیت اللہ کے اندر گناہ کیا، بیت اللہ کے اندر زنا اور بدکاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اجسام کو پتھر کا بنا دیا، اور بعد میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے الفاظ ہیں جنہیں تمام مفسرین نے لکھا ہے، اور سیرت نگار امام محمد ابن اسحاق، محمد بن حشام، جتنے مورخین ہیں مفسرین ہیں، سب نے لکھا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سند سے۔ اماں خود فرماتی ہیں یہ بات مکہ کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ یہ 2 پتھر جو صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ رکھے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر تو وہ 2 پتھر ہیں جو بت بنے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ نے اپنے زمانے میں وہاں رکھے تاکہ لوگوں کی ان پہ نظر پڑے اور عبرت کا
وہ عبرت کا نشان ان کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، انہیں یاد رہے کہ بیت اللہ کے اندر گناہ کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو یہ دو بت ہیں، تو ہم صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کریں گے؟ تو وہ سعی تو بظاہر بتوں کی طرف ہوگی۔ تو قرآن مجید نے کہا نہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو یہاں حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے اس نے سعی کرنی ہے، لازم سعی کرے گا، وہ واجبات میں داخل کیا اس کو۔ جس نے حدود حرم کے اندر وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اب جہاں اللہ نے وقتی طور پہ سزا نہیں دی تو وہ امتحان تھا اہل ایمان کا، اس کے پیچھے بھی قصور ہمارا ہے، امت مسلمہ کا ہے۔ تاریخ پڑھیے، جس وقت قرامطہ نے بیت اللہ پہ حملہ کیا تھا اور یہ ظلم کیا تاریخ کا بدترین، اس وقت امت مسلمہ پاش پاش ہو چکی تھی، ایک خلیفہ پہ کوئی جمع نہیں تھے۔ مصر میں خلیفہ اور ہے، شام میں اور ہے، عراق میں اور ہے، یمن میں اور ہے، مکہ میں اور ہے۔ جہاں امت مسلمہ میں یہ پھوٹ پیدا ہوئی، انتشار کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایسے کوڑا برسایا، باہر سے چھوٹا سا لشکر آیا اور ان کے سب سے مقدس ترین مقام کی بے حرمتی کر کے چلا گیا۔ اس سے بیت اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ 22 سال تک حجر اسود جب نہیں تھا تو مسلمان خالی اس جگہ کو، اس دیوار کو بوسے دیا کرتے تھے اور اس پہ ہاتھ لگا کے استلام کیا کرتے تھے کہ اس جگہ پہ حجر اسود ہوا کرتا تھا۔ جب بیت اللہ میں آگ لگی اور اس کی عمارت منہدم ہو گئی، جب تک بیت اللہ کی عمارت نہیں تھی اس وقت تک طواف ہوتا رہا ہے، اس لیے کہ ہم دیواروں کا طواف نہیں کر رہے، ہم تو اس نسبت کا طواف کر رہے ہیں۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، تو یہ بت سمجھ کر بیت اللہ کی دیواروں کی طرف سجدے نہیں کر رہے، ہم سجدہ اپنے اللہ کو کر رہے ہیں، ہم طواف اپنے اللہ کے ہاں کر رہے ہیں۔ ایک جگہ تاکہ پوری دنیا، شرق و غرب، شمال و جنوب کے مسلمانوں میں اتحاد ہو، ان سب کا رخ ایک طرف ہو۔ اس حکمت کے پیش نظر جب بیت اللہ کی عمارت نہیں تھی تب بھی وہاں طواف ہو رہا تھا، اسی انداز سے ہو رہا تھا۔ اللہ نے اس کو امن دیا اور اس وقت تک امن دیا، قیامت جب آئے گی دجال پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے مسخر کرے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا جب وہ میرے شہر مدینہ کا رخ کرے گا یا میرے حرم کا رخ کرے گا بیت اللہ کی طرف، تو حدود حرم کے باہر فرشتے اللہ نے کھڑے کیے ہوئے ہیں جو بیت اللہ کی حفاظت پہ مامور ہیں، جو مسجد نبوی کے حرم کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ دجال یہاں آئے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا، فرشتے مار کے اس کو پیچھے کر دیں گے۔ قیامت تک کے لیے یہ جگہ امن کی جگہ ہے، لیکن اس کا امن وہ انسانوں کو حکم دیا گیا کہ وہاں امن تم قائم رکھو۔ اگر انسان بگڑ گئے، قیامت جب قائم ہوگی نا، اس کا آخری سبب یہ ہوگا، بس آخری کام جو ہوگا اس کے بعد قیامت کا زلزلہ آئے گا، وہ یہی ہوگا کہ ایک ذوالفو شقتین داخل ہوگا اور وہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ جب بیت اللہ کو ہاتھ لگائے گا اور اس کی دیواریں گرائے گا، بس اللہ تعالیٰ دنیا کی بساط لپیٹ دیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی فرد بشر اس دنیا پہ نہیں رہے گا۔ امت مسلمہ نہیں، پوری انسانیت اور دنیا کی بقا اگر ہے تو وہ ایمان اور بیت اللہ کی وجہ سے ہے۔ بیت اللہ محفوظ ہے تو پوری دنیا محفوظ ہے۔ یہ کفر کرے، شرک کرے، گناہ کرے، ظلم کرے، چل جائے گا نظام، لیکن بیت اللہ کی طرف جب ہاتھ اٹھے گا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک زمین پہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، قیامت اللہ نہیں قائم فرمائیں گے۔ جب ایک آواز بھی خاموش ہو جائے گی اور کسی ایک زبان سے بھی اللہ کا نام بلند نہیں ہوگا، اس وقت قیامت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
حرم کی محبت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی حرمین شریفین کی بارہا زیارت بھی نصیب فرمائے۔ مالی اعتبار سے بھی اگر کوئی آدمی فقر اور فاقے کو دور کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے معافی چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج عمرہ کرو، بار بار حج اور عمرہ کرو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، نیک اعمال کے تانے کسی کو نہ دیا کرو۔ اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہے تو اس کو یہ نہ کہو کہ بڑا حاجی آیا، وہ دیکھو جی حاجی ہے، وہ کم کے کرتا ہے، دیکھو عمرے کرتا ہے، ہر سال عمرے کرتا ہے، کام دیکھو وہ تبلیغی ہے، ایسا کر۔ اس کا کیا مطلب کہ جب گناہ کر رہے تو نیکی بھی چھوڑ دے؟ ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں ذرا تصور دیکھیے، فکر سوچ دیکھیے، صاحب سنت ہے داڑھی رکھنا، رکھو، او جی داڑھی رکھ کے پھر گناہ جے کرنے نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ میں مسئلہ آسان کر رہا ہوں، داڑھی رکھ کے گناہ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ گناہ چھوڑنے کا تو ارادہ ہی نہیں ہے نا، یہ تو نہیں چھوڑنا ہم نے، لہذا نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جس نے رکھی ہوئی ہے تو اس سے اگر گناہ ہو گیا، داڑھی دیکھو تے کام دیکھو، تہجد دیکھو کام دیکھو، تبلیغ دیکھو کام دیکھو، حج عمرے دیکھو کام دیکھو، ظالموں اللہ کے اس دین کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ سارا قصور تو نفس کا ہے، اس نفس کو کہو نا، اس فرد کو کہو، دین کی طرف کیوں نسبت کرتے اس چیز کی؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج اور عمرہ کرو، کیوں؟ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی النار خبث الحدید، جیسے آگ لوہے کے میل کو، زنگ کو ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے بار بار حج اور عمرہ کرنا انسان کے گناہوں کو بھی اور فقر اور فاقے اور تنگ دستی کو بھی ختم کرتا ہے۔ تنگ دستی بھی ختم ہوگی، یہ نہیں کہ جی حج پہ اتنی رقم لگتی ہے اور عمرے پہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے لگتے ہیں، پھر اوپر سے ہدایہ بھی اور یہ چیزیں، وہ جی اس کا نہیں ہوتا، باقی سارے کام کر لیں اس کے بعد یہ کام کریں گے۔ نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج اور عمرہ کر کے دیکھو، تمہارے فقر میں اضافہ نہیں ہوگا، فقر کم ہوگا، تنگ دستی کم ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔